ایک قصبے میں ایک غریب تاجر رہا کرتا تھا۔ اس کا نام زاہد تھا۔ زاہد کا پیشہ جوتے سی دینا اور مرمت کرنا تھا۔ دکان چھوٹی سی تھی، مکان کچا سا، لیکن دل بہت بڑا تھا۔ لوگ اسے امانت دار زاہد کہا کرتے تھے۔ زاہد دن بھر محنت کرتا اور شام کو تھکا ہارا واپس اپنے گھر آتا۔ اس کے بچے سادہ کپڑوں میں کھیلتے، بیوی پرانے برتنوں میں کھانا بناتی۔ کھانے میں کبھی صرف دال ہوتی، کبھی خشک روٹی، مگر زاہد ہمیشہ کہتا، الحمدللہ، رزق حلال ہے، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک دن کی بات ہے، بازار میں رش لگا ہوا تھا۔ شور و غل کے درمیان ایک اجنبی شخص زاہد کی دکان پر آیا۔ اس کی داڑھی لمبی، لباس قیمتی لیکن گرد آلود اور چہرے پر تھکن کے آثار تھے۔ وہ بولا، بھائی، میں دور کے سفر سے آیا ہوں۔ میرا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے مگر مجھے کچھ دیر رکنا ہے۔ میرے پاس ایک تھیلی ہے جس میں سونے کے سکے ہیں۔ یہ آپ کے پاس امانت رکھ دوں؟ شام تک واپس آ کر لے لوں گا۔ زاہد نے بغیر گنے تھیلی لے لی اور کہا، بھائی، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ جب بھی واپس آؤ اپنی چیز پاؤ گے۔ پرسہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ شام ڈھلی، رات ہوئی، مگر پردیسی نہ آیا۔ دوسرے دن بھی نہ آیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں۔ زاہد کے دل میں خیال آیا کہ شاید وہ کبھی واپس نہ آئے۔ اس کی بیوی نے کہا، زاہد، یہ تھیلی برسوں سے تمہارے پاس ہے۔ بچوں کے پاس پہننے کو جوتے نہیں، کھانے کو کبھی کچھ نہیں ہوتا، کیوں نہ اسے اپنے کام میں لگا دو؟ زاہد نے نرمی سے جواب دیا، یہ میرے رب کی آزمائش ہے۔ اگر میں نے ایک سکوا بھی استعمال کیا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم بھوکے رہ لیں گے مگر خیانت نہیں کریں گے۔ وہ تھیلی دکان کے ایک کونے میں محفوظ رہی۔ بہت سال گزر گئے۔ زاہد بوڑھا ہو گیا، بچے جوان ہو گئے مگر غربت ویسے ہی قائم رہی۔ پھر ایک دن اچانک وہی پردیسی قصبے میں واپس آیا۔ اس کی کمر جھک چکی تھی، بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ ہانپتا کانپتا زاہد کی دکان پر آیا اور کہا، بھائی، شاید تم مجھے بھول گئے ہو۔ برسوں پہلے میں نے ایک تھیلی تمہارے پاس امانت رکھی تھی، کیا وہ اب بھی موجود ہے؟ زاہد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً دکان کے اندر گیا، پرانی کپڑوں کی الماری کھولی اور وہی تھیلی نکال لایا۔ اس پر گرد جمی ہوئی تھی لیکن اندر کے سکے ویسے ہی محفوظ تھے۔ پردسا نے حیران ہو کر کہا، کیا تم نے اتنے برسوں میں ایک بھی سکہ استعمال نہیں کیا؟ زاہد نے سکون سے کہا، امانت خیانت کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ تیرا مال تھا، میرا نہیں۔ پرسا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں کہا، لوگوں، سنو، میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ خلیفہ کا قاصد ہوں۔ یہ تھیلی ایک آزمائش تھی جو مجھے دی گئی تھی تاکہ اس شہر کے تاجروں کو پرکھا جائے۔ کئی تاجروں نے خیانت کی لیکن زاہد نے نہیں۔ بازار کے لوگ دنگ رہ گئے۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، زاہد نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ پردسا نے آگے بڑھ کر کہا، خلیفہ کا فرمان ہے کہ یہ شخص اب شہر کے تاجروں کا سردار ہوگا، کیونکہ جس نے اپنے رب کی امانت رکھی وہ لوگوں کی امانت بھی رکھے گا۔ زاہد نے سر جھکا کر کہا، یہ منصب میرے لیے عزت ہے لیکن میری اصل کمائی حلال روزی ہے۔ اگر یہ منصب ملا ہے تو میں اسے اپنے لیے نہیں بلکہ شہر کے غریبوں اور یتیموں کے لیے استعمال کروں گا۔ اس دن کے بعد اس نے دکان کے باہر ایک بڑا تختہ لگا دیا جس پر لکھا تھا، یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ جو یتیم ہے وہ اکیلا نہیں رہے گا۔ وہ اپنی آمدنی اور عزت دونوں کو مسکینوں اور یتیموں کی خدمت میں لگا دیتا۔ لوگ کہتے تھے، یہ ہے اصل سوداگر، امانت کا سوداگر۔ سبق: دولت عارضی ہے لیکن امانت داری ہمیشہ عزت دیتی ہے۔